سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں کے اندر سیلابوں نے اور بارشوں نے، کلاؤڈ برسٹس نے اور اربن اور جو ہے رورل لینڈ کے اندر جو فلڈنگ ہوئی ہے اس نے کوہرام برپا کر دیا ہے۔ نہ صرف انفراسٹرکچرل ڈیمیج، یعنی صرف بلڈنگز وغیرہ ڈیمیج نہیں ہوئی بلکہ اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر کس قسم کی ٹیکنالوجیز موجود ہیں کہ اس کو پریونشن اور پریکاشن کی نظریے سے جو ہے وہ سلجھایا جا سکے، بلکہ اب یہ ایک کنسسٹنٹ فینومینن ہو گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالہ سال جو ہے آپ سیلاب آ رہے ہیں اور انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں، اور اس سے نہ صرف جو ہے اکانومی کے اوپر جو ہے وہ برڈن ہے بلکہ ایک نیا فینومینن بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اپنے آبائی علاقے جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اب وہاں پر سیلاب ہیں۔ ان ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب نظیفہ بٹ صاحبہ کو، جو WWF پاکستان کی کنٹری ڈائریکٹر ہیں کلائمیٹ ایکشن کے لیے۔ بہت شکریہ نظیفہ بٹ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نظیفہ، یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ فینومینن ذرا ایکسپلین کریں، کیونکہ اب یہ بہت کنٹینیوٹی سے ہونے لگ گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ 2010 کے اندر ایک میسو جو ہے وہ ڈیلیوج جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن 2014 کے بعد وی سی دس کے ایک کنسسٹنٹ ٹرینڈ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹس جو ولنریبل جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں وہ تباہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، انفراسٹرکچر بھی ڈیمیج ہوتا ہے، لائف لاس بھی ہے، اور اب تو آلموسٹ سیزنل اوکرنس جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ واٹس ہیپننگ؟ جی بالکل، کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات اب ایک امیڈیٹ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ ایک کنٹینیوس اینول ایونٹ ہو گیا ہے جو فلڈنگ کا ہے۔ 2022 کے بھی جو فلڈز تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 33 ملین لوگ جو تھے وہ افیکٹ ہوئے تھے اس سے، تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی آج کا ایک امیڈیٹ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اٹ بلڈز اپ، کیونکہ گلوبل وارمنگ بہت بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر رائز بہت زیادہ ہے، ڈیفارسٹیشن کی جو سطح وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ ہم نے گلیشیئر میلٹ بھی بہت زیادہ دیکھا ہے، اور کلاؤڈ برسٹ جو ایک نیا فینومینا ہے جو کہ آف کورس گرمی کی شدت کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، کلاؤڈ برسٹ کا جو ہے آپ نے ذکر جو ہے وہ کیا، ہم نے دیکھا کہ جو نان مانسون ریجنز ہیں جیسے چکوال کا ایریا ہو گیا، ایون چترال جو ہے وہ نان مانسون ایریا کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کنسسٹنسی جو ہے کلاؤڈ برسٹ کے فینومیننز ہیں، جو رپورٹڈلی ہے تقریباً 13 ایسے جگہیں ہیں جہاں پر کلاؤڈ برسٹ کا جو ہے وہ فینومینن جو ہے وہ سامنے آیا۔ تھوڑا ایکسپلین کریں واٹ ڈز اٹ مین، اور آلسو ان ٹرمز آف کہ میٹیگیشن سے یا ایڈیپٹیشن سے اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، کین وی اسٹاپ اٹ؟ جی بالکل، کلاؤڈ برسٹ ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ ہم تو ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پر مانسون نہیں بھی اتنی ایکٹیو ہوتی۔ کلاؤڈ برسٹ کا اگر میں آپ کو ڈیفائن کروں تو یہ بیسکلی ایک فینومینا ہے جو کہ وارم ایئر، جو وارم موئسٹ ایئر ہوتی ہے وہ بہت کوئکلی اوپر جاتی ہے۔ ناردرن ایریاز میں ہی یہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ وہاں پر اوروگرافک لفٹ، جس کو ہم ماؤنٹن ایئر پریشر کہتے ہیں یا ایئر فلو کہتے ہیں، بہت تیزی سے گرم ہوا جو ہے، موئسٹ ہوا، وہ اوپر جاتی ہے۔ اب وہاں پر جو ونڈ پریشر ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور پہاڑوں کی رکاوٹ کی وجہ سے اور ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے یہ جو فینومینا ہے یہ بہت کوئکلی آ کر ہوتا ہے۔ یہ ایک ورٹیکل فنل ایک فینومینا کے تحت یہ جو ہیں یہ بادل فارم ہوتے ہیں، اور جب بادل اتنا کنڈینس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کنٹین نہیں کر سکتا تو اس کے بعد یہ ہیوی رین فال ہوتی ہے، بہت 100 ملی میٹرز کے حساب سے ایک گھنٹے کے اندر بہت چھوٹے علاقے میں ہوتی ہے، تبھی تو یہ فلیش فلڈز کاز کر رہی ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو اڈیپٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فارسٹیشن کرنے سے بہت سے امپیکٹس کلاؤڈ برسٹ کو انڈائریکٹلی بینیفٹ کریں گے، اس لیے کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کے فینومینا کو روکنے کے لیے انڈائریکٹلی پلانٹیشن یا درخت جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ درخت جو ہیں نہ صرف وہ گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں بلکہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو ابزارب کرتے ہیں، اور ٹرانسپائریشن کے تھرو واٹر سائیکل کو بھی وہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو سچویشن جو ہے، ایک تو پاکستان کی سچویشن ہے اور ایک گلوبل جو ہے وہ سچویشن ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے کنٹریبیوٹری فیکٹرز جو پاکستان کے ہیں وہ کمپیریٹیولی ان ممالک سے کم ہیں جو اس سارے فینومینن کو زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ گلوبل انڈیکس کے اندر جو ہے کلائمیٹ جو ولنریبلٹی انڈیکس ہے اس میں جو ہے وہ کافی ہائی رینکڈ ہے، بلکہ آلموسٹ ٹاپ 10 کے اندر ہی ہے۔
اس کو گلوبلی ہم کیسے پلیٹ فارمز کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے آپ کو تو کم از کم پہلے بچائیں؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان انفارچونیٹلی ایک ایسے زون میں فال کرتا ہے جو کہ کلائمیٹ ونریبل ایریا ہے. ساؤتھ ایشیا جس میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش آتا ہے، ہم بھی اسی زون میں ہیں. اور ہمارے مختلف علاقوں میں کیونکہ ہمارے ایکو زونز بہت زیادہ ہیں، یہاں پر ماؤنٹین ریجن سے لے کے میجر اوشن عریبین سی تک ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکو زونز ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم بہت سی جگہوں پہ ڈراؤٹ، فلڈز، ہیوی رین فالز، گلیشیئر میلٹ کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے حکومت، نہ صرف فیڈرل حکومت بلکہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہوں، کیونکہ ہم نے صرف ابھی کے جو فوری ریلیف میجرز ہیں صرف وہ نہیں کرنے، ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ماحول دوست اقدامات کی ضرورت ہے جس میں کہ آپ کی کلائمیٹ ریزیلینس کے انڈر آپ کے نیچر بیسڈ سولوشنز آتے ہیں، یعنی ماحول دوست اقدامات آتے ہیں جس کے اندر آپ، کیونکہ ہم زراعت کے اوپر بیسڈ ہیں، ایسی کنٹری ہے، تو ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈز ایگریکلچر کی طرف جانا چاہیے، سسٹینیبل لینڈ یوز کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ اس وقت ہم ڈیفارسٹیشن کے ساتھ ساتھ بہت سا لینڈ جو ہے اس کو ایکوائر کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ان پلانڈ ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے جتنے آپ درخت کاٹی جائیں گے آپ کی ہیٹ ٹریپنگ جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اور جب آپ ہیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے ایمیشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو دین آف کورس آپ کے جو کلائمیٹ امپیکٹس ہیں وہ اور ایگریویٹ ہوں گے. ہمارے پاس جو فیول کی کوالٹی ہے وہ بھی بہت پور ہے، جو کہ 50 سے 60% ہماری جو انرجی پروڈکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فاسل فیول سے آ رہی ہے. وہیکولر ایمیشن یعنی ٹرانسپورٹ سیکٹر ایک میجر رول پلے کرتا ہے ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کے اندر. تو ہمیں ان کے اوپر بھی کنٹرولز لگانے کی بہت ضرورت ہے. بوتھ فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی حکومتوں کا بھی یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اقدامات کریں. دیکھیں جب جن جگہوں پر جو ہے یہ واقعات ہوئے ہیں فلڈز کے، پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا کے وہ علاقے ہیں، تو یہ سیکیورٹی انڈیکس پر بھی جو ہے وہ پرابلمٹک ہیں، اور سائملٹینیسلی ڈیولپمنٹ انڈیکس پر بھی آبویسلی اتنے زیادہ ڈیولپڈ ایریاز نہیں ہیں. یہاں کی جو پاپولیشن ہے، جیسے اگر ہم چترال ڈسٹرکٹ فار ایگزامپل لے لیں، ہم نے دیکھا ہے تقریباً کوئی 5 یا 6 سال کے عرصے کے اندر اٹس آلموسٹ جو ہے 3/4 آف دا ڈسٹرکٹ 2014 سے کئی بار جو ہے وہ ڈسٹروائے جو ہے وہ ہو چکا ہے، مکمل تباہ ہو چکا ہے. اب وہ انفراسٹرکچر اس پہ دوبارہ جو ہے وہ ری بلڈ کرنے کا جو کاسٹ ہے وہ علیحدہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن ہے، وہ لوگ جو موسم کے اعتبار کی وجہ سے اب اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور ہوں گے، یہ فینومینن پاکستان کے اندر کتنا پریویلنٹ ہے؟ اس پہ کوئی کرنٹ سٹڈیز وغیرہ ہے؟ دیکھیں کلائمیٹ مائگریشن ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ پاکستان میں کافی کامن ہو گیا. 2022 کے فلڈز کا میں حوالہ دوں گی اس لیے کیونکہ اس 2025 کے فلڈ سے پہلے وہ ایک میسو انسیڈنٹ تھا. لاسٹ 3 ایئرس کے اندر، پچھلے 3 سالوں کے اندر جتنا پاکستان کو اکانومی کو نقصان ہوئے، تقریباً 45 ارب کا نقصان پاکستان اٹھا چکا ہے. یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی سٹیٹس ہیں، اور ان سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہر پروونس کی کلائمیٹ ونریبلٹی رسک اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کن علاقوں میں کون کون سے موسمی تبدیلی سے خدشات ہیں ایسے انسیڈنٹس کے، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اڈیپٹیشن میجرز جو ہیں وہ ابھی ویک ہیں. آلدو ہمارے پاس کلائمیٹ اڈیپٹیشن پالیسیز، کلائمیٹ چینج پالیسی ہمارے پاس اویلیبل ہے، پلانز ہیں، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی اسٹریٹجی ہے، مگر ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس وقت بہت ویک ہے. ابھی ہم کے پی کے اندر جو ریلیف آپریشن دیکھ رہے ہیں وہ جتنے ڈیزاسٹر یا جتنا نقصانات ہو رہے ہیں اس کے مقابل بہت کم ہے یا بہت سلو دیکھی جا رہی ہے. کلائمیٹ مائگریشن کے اندر نہ صرف ہم نے عورتیں، بچے، بلکہ لائیولیہڈ یعنی ان کی جو روزگار کے ذریعے ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. صرف گھر نہیں ٹوٹتے بلکہ ان کے جو فیوچر
لائیولیہڈ شیورٹی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں دوسرے مقامات پر جانے کے لیے فورس ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ ان کو موو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم چولستان دیکھیں، ہم تھر کا ڈیزرٹ دیکھیں، ہم کے پی ریجن کو، جی بی ریجن کو دیکھیں، ان کو میدانی علاقوں کی طرف آنا پڑ رہا ہے، اس لیے کیونکہ وہاں پر اب جو ذرائع ہیں مختلف لائیولیہڈ کے، ان کے روزگار کے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ کھیتی باڑی ہے، کیونکہ لینڈ سلائڈز کی وجہ سے ایگریکلچرل لینڈ ان ایریا میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سوئل فرٹیلیٹی یعنی مٹی کی جو فرٹائل ہونے کی کوالٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آف کورس ہمارے ان عوام کو جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہیں ان کو موو کرنا پڑے گا، اور اگلے 5 سال کے اندر یہ مائیگریشن بڑھتی جائے گی۔ ناظرین، ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 50 بلین کے قریب 2035 تک ہے وہ لوگوں کو اپنا گھر جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، صرف بارشوں، سیلاب اور قحط سالی کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر اس گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔